بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی دنیا بہت گہری اور دل کی دنیا اس سے بھی گہری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے نماز کی، مستقل مزاجی کی، ہمارے دل کو نورانی کر دے، ہمیں تسبیح کی، تلاوت کی اور تہجد کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ معاوضہ جنت کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نواب کی جنت کے تمام معزز ممبران، اپنے بہن اپنے بھائیوں اور دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں۔ میرے چینل پر آپ کو ملتی ہیں قرآنی وظائف، احادیث سے متعلق ویڈیو، اسلامک انفارمیشن۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو بھی میری ویڈیو سے فائدہ ہو اور آپ جان سکیں اپنی پریشانیوں کا حل۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ خوف اور غم کے مداوے کے لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح ہمیں کرنی چاہیے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد فتح میں سوموار اور منگل اور بدھ کے دن دعا کی تو آپ کی دعا 2 نمازوں یعنی ظہر اثر کے درمیان بدھ کے دن قبول ہوئی۔ جابر فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ، کوئی مشکل درپیش ہوئی تو میں نے اس وقت بدھ کے روز 2 نمازوں ظہر اثر کے درمیان اس گھڑی دعا کی اور مجھے اس دن قبولیت کا تجربہ ہوا۔ اس حدیث پر علامہ البانی کا حکم ہے کہ حدیث حسن ہے۔ منگل کے دن یہ چھوٹی سی تسبیح آپ کو بتاؤں گی، آپ کے دل میں جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ کامل یقین ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، وہی ہماری دعائیں سنتا ہے اور وہی ہمیں کامیابی دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہماری دعاؤں کو سن سکے، ہمیں کامیابی دے سکے، ہم کوشش کر سکیں۔ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے، اس حدیث میں آپ نے خود دیکھ لیا کہ سوموار، منگل، بدھ کے دن اگر آپ دعا کرتے ہیں تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس خوبصورت سی آیت کے ساتھ اگر وسیلہ بنا کر آپ مانگو گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جب بھی کوئی مشکل، جب بھی کوئی مصیبت ہو تو آپ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی تھی تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی یہی دعا پڑھی تھی، اور یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ تو اے ایمان والو، جو بھی اللہ پر آپ ایمان لائے ہو، کثرت سے یاد کرو اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جو اسے پکارتا ہے، جو مشکل میں، مصیبت میں اسے مددگار بناتا ہے، اللہ ضرور اس کی مشکل آسان کرتا ہے۔ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اسی کی تسبیح کرتے رہو۔ There are none worthy of worship besides you. Glorified are you. Surely I am from among the wronged. Whatever dua will be made after its recital, Allah will accept it inshallah۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں، اور یقین کریں اللہ پاک وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا رازق ہے، اللہ پاک ہماری بھی مدد کرے گا۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی میری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھر پہ رحمت برکت نازل فرمائے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو سنیں، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔